دوستوں آج ماہ رجب کی 11 تاریخ ہے اور دوسری جمعرات کا مبارک اور بابرکت دن آ چکا ہے، اور آج آپ کی خدمت میں جو دعا لے کر حاضر ہوا ہوں وہ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے آپ کے نصیب بدل جاتے ہیں، آپ کے رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت ہوتی ہے۔ اللہ والوں، یہ وہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے اللہ پاک 99 انعامات سے نوازتا ہے، جس میں سب سے چھوٹا انعام یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پریشانیاں ختم کر دی جاتی ہیں اور آپ کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اگر پورے سال کی کامیابیاں چاہیے، اور اللہ والوں اگر آپ لوگ بے نمازی تھے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری قضا نمازیں معاف ہو جائیں اور آپ لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز کریں، آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں، تو اللہ والوں آج ماہ رجب کی 11 تاریخ اور دوسری جمعرات کے دن یا لطیفو کا یہ عظیم و شان وظیفہ پڑھیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو عمل آپ کو بتا رہا ہوں اللہ والوں یہ ایسا وظیفہ ہے جو پہاڑ کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، جو پانی کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے، گناہ کو مٹا دیتا ہے، قضا نمازیں بھی معاف کروا دیتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اتنا عظیم و شان عمل ہے۔ بس آج اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں یہ اتنے مبارک کلمات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی یہ کلمہ پڑھے گا اس کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے اور قضا نمازیں سب معاف ہو جائیں گی۔ یہ تسبیح پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، پہاڑی کو روک دیتی ہے، گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور فیصلہ اس کے حق میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایسی تسبیح ہے، ایک ایسی جامع دعا ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں جس بندے سے رب راضی ہو جائے پھر پوری دنیا مل کر بھی اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ والوں آج رب کو راضی کرنے کا بڑا عظیم و شان دن ہے، اور جو وظیفہ دے کر جاؤں گا وہ آپ کی مصیبتوں کو ختم کر دے گا۔ پہاڑ جتنی بھی اگر مصیبت ہوگی نا وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ فرشتوں کے کلمات ہیں، یہ فرشتوں کی تسبیح ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس تسبیح کو پڑھتے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دعا کو پڑھتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اللہ والوں ان کلمات کو آج ماہ رجب کی 11 تاریخ اور دوسری جمعرات کے دن آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں بڑا عظیم و شان وظیفہ ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے، اور یہ دیکھیں دعا ہے۔ دیکھیں دعا کیا ہوتی ہے، اللہ پاک کو پکارنے کا محبت بھرا انداز، اور یہ قرآنی دعا ہے۔ اللہ والوں قرآن کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے الفاظ ہوتے ہیں، تو جب آپ لوگ اللہ پاک کو اللہ پاک کے الفاظوں سے ہی پکاریں گے تو یقین کریں بہت فائدہ ملے گا۔ اور یہ بزرگان دینوں کے وظیفے ہیں، نبیوں کے اور فرشتوں کے وظیفے ہیں، بہت مستند تسبیح ہے۔ اور رجب کا مہینہ تو اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ رجب کے مہینے کی کیا فضیلت ہے، رجب کے مہینے کی کیا برکت ہے، اور یا لطیفو یعنی اے لطف فرمانے والے۔ اللہ والوں لطف کسے کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی سے خوش ہو جائے اور پھر وہ نوازنا شروع کرے، تو پھر وہ اللہ والوں پوری کوشش کرتا ہے کہ جو اس کے پاس سب سے خوبصورت چیز ہو وہ عطا کر دے۔ تو رب العالمین جب یقین کرے لطافت میں آئیں گے، جب لطف فرمائیں گے تو پھر وہ کیسا لطف فرمائیں گے۔ تو سوچئے گا اللہ والوں یہ وظیفہ اگر کوئی بے اولاد ہے تو صاحب اولاد میں ہو جائے گا، کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے تو پسند کی شادی ہو جائے گی، کوئی گھر خریدنا چاہتا ہے، کوئی گاڑی خریدنا چاہتا ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی اپنی حاجت ہے، اپنی مرادیں ہیں، بس آج اس وظیفے کو پڑھنے کی دیر ہے، اور اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی، اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ خدا کی قسم مرتے دم تک تمہارا ساتھ جو ہے وہ نہیں چھوڑے گی۔ یہ ایسی خاص اور جامع تسبیح ہے، پوری زندگی کی کامیابیاں آپ کو مل جاتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر آپ لوگ اور کیا چاہتے ہیں؟ تو خود بھی اس عمل کو پڑھیں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ اللہ والوں آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ لوگ انڈیا سے ہیں، آپ لوگ پاکستان سے ہیں، آپ لوگ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رجب کی 11 تاریخ اور دوسری جمعرات کا دن آ جائے تو پھر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ اس عمل کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور یہ عمل
آج کے دن کے حساب سے ہی ہے، اور اگر آج کے دن کو لاپرواہی میں گزار دیں گے، دنیا داروں کی طرح اپنے کاموں میں مصروف رہ کر، دوست یاری میں رہ کر لاپرواہی میں گزار دیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پچھتاوا ہمارا مقدر بن جائے۔ اور اگر اس وظیفے کو آج آپ لوگ پڑھ لیتے ہیں تو پورے سال کا رزق اور کامیابیاں مل جائیں گی۔ اللہ والوں، جتنی دولت چاہیے سب ملے گا، بس کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ اور اس وظیفے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ لوگ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ لوگ چاہے تو صبح پڑھ لیں، چاہے تو شام میں پڑھ لیں، لیکن پڑھنا ضرور ہے۔ تو اللہ والوں، آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اللہ والوں، اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج رجب المرجب کی 11 تاریخ اور دوسری جمعرات کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیشہ موسلا دھار بارش کی طرح برسنے کو تیار رہتی ہیں، بس مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں، سب سے پہلے باوضو ہو، مصلی پر بیٹھے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، اور اللہ والو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بھی دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہ کم و بیش 70 بار ہے، 700 کی بھی روایت ہے اور 7000 10,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن سب سے کم
جو روایت ملتی ہے وہ 70 بار کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت زندہ کرنے کا بھی عمل ملے، ثواب ملے اور وظیفے پڑھنے کا بھی ملے، تو پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ، اس طریقے سے 70 بار آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھنا ہے۔ یوں تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین دیتی ہیں کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ اللہ والو 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والو ہر بندے کا مسئلہ الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، لیکن رجب کا مہینہ اور آج دوسری جمعرات یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ مانگ لو کیا مانگنا چاہتے ہو۔ تم لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، اور آج کا یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا، زندگی کو سنوار دے گا۔ اللہ والو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو آج نیت کر کے بیٹھو اور پھر دیکھو اللہ پاک کا معجزہ۔ اگر آپ لوگ کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو پڑھ کر اس بندے یا بندی کی تصویر پر دم کر دیں اور پھر معجزہ دیکھیں۔ اللہ والو تڑپنے والی محبت پیدا ہو جاتی ہے، یہ وہ وظیفہ ہے۔ اور اللہ والو وظیفے سے زیادہ یہ آج کی تاریخ جو ہے رجب کی 11، یہ دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے، رجب کی 11 تاریخ ہے اور دوسری جمعرات ہے۔ یہ وہ دن ہے جو آج آپ کی زندگی کو بدل دے گا، نصیب کو سنوار دے گا۔ بس اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں، کوئی بھی مقصد ہو اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، یعنی کہ اللہ پاک کے 3 صفاتی نام آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ پڑھنے ہیں۔ اللہ والوں یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب، جو کہ صدا کے ہوتے ہیں، یا ربی یہ بھی پکار کے ہوتے ہیں، اور یا غنیوں یہ اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو ہمیں غنی کرتی ہے۔ غنی کی معنی صرف پیسوں کے ہی نہیں، اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت دے دے تو وہ بھی غنی کرنا ہوتا ہے، اللہ پاک آپ کے علم میں برکت دے دے تو اس کو بھی غنی کرنا ہی کہتے ہیں۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کے یہ 3 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے، جن کے کاروبار رک چکے ہیں، جن کے معاملات رک چکے ہیں، رزق میں فراوانی نہیں، دعاؤں میں قبولیت نہیں ہو رہی، یا پھر آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا رب ناراض ہو چکا ہے، رب کی رحمتیں مجھ پر برس نہیں رہی، آزمائشوں پہ آزمائشیں اور پکڑ سخت ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اللہ والوں رب کے یہ 3 نام آپ لوگ دل سے پکاریں۔ دل سے پکارے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور تصور میں روزہ رسول کو رکھیں، یا پھر اللہ پاک کے گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو رکھیں اور پھر پڑھیں یا ربنا، یا ربی اور یا غنیوں۔ ان تینوں کو جب آپ لوگ ملا کر پڑھیں گے نا تو اللہ پاک کی رحمتیں جوش میں آئیں گی، فرشتے آپ پر سلامتی بھیجیں گے،
ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ 40,000 فرشتے سلامتی بھیجتے ہیں اس بندے پہ جو سچے دل سے ندامت کے ساتھ فرش پہ بیٹھ کے اللہ پاک کو یاد کرتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج آپ کو وہ وظیفہ دے رہا ہوں، یوں سمجھے کہ کامیابی کا وہ خاص چراغ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ یقین کریں اس وظیفے کو یہاں پڑھا، یہ وظیفہ مکمل ہوا، آسانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، غیب سے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، کیوں تو آپ نے کئی بار اور بہت سارے وظائف پڑھے ہی ہوں گے، لیکن یہ جو وظائف ہیں یہ یقین کریں اتنے مستند وظیفے ہیں، اتنے خاص وظیفے ہیں کہ جب بھی ان وظائف کو پڑھا جائے گا، جب بھی ان کا ورد کرا جائے گا، کامیابیاں گارنٹی کے ساتھ آپ کو مل کے رہیں گی۔ اب اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور جیسے کہ پہلے میں نے کہا تھا کوئی صدقہ لازمی کریے گا، تو اگر آپ نے 1 مٹھی چینی یا چاول یا پانی کا گلاس کچھ رکھا ہے تو اس کے اوپر پھونک مار دیں، اس کے اوپر دم کر دیں۔ ان 3 ناموں کو آپ لوگ 21 مرتبہ پڑھ کے اس پر دم کر دیں، پھونک مار دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کو دوسرے نمبر پہ کس نام سے پکارنا ہے؟ یہ نام ہے یا لطیفو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یا لطیفو کے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو عمل دے رہا ہوں، جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں، جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کی برکت بہت زیادہ ہے۔ اس کی برکت، اس کی فضیلت، اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں، تصور سے باہر ہیں۔ کیونکہ اگر میں اس کی فضیلت کے متعلق بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یا لطیفو اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ اس کے روحانی اثرات، برکتیں اور فائدے نہایت گہرے اور پر اثر ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، یا لطیفو کے معنی ہیں نرمی، مہربانی اور باریکی سے کام لینے والا، جو بندے کے حال کو اس کے شعور سے پہلے جانتا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بخوبی جانتا ہے اور ہر کام میں حکمت رکھتا ہے۔ اللہ والوں، یہ اسم مبارک بہت ہی بابرکت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، بات بات پر تلخیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو گئی ہے، تو آج اس عمل کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ جو میں آپ کو طریقہ کار اور ترتیب بتا رہا ہوں، اس طریقے سے صرف پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ میاں بیوی میں تو جو محبت کی کمی آ گئی ہے نا، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی، گھر کے لڑائی جھگڑے انشاءاللہ فوری طور پہ حل ہو جائیں گے، نجات حاصل ہوگی۔ اللہ والوں، اس اسم مبارک کی برکت سے دلوں میں محبت، نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس نام کی برکت سے، اس نام کا ورد کرنے سے آپ کے گھریلو مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں، آپ کے دشمنوں کے شر سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما کے دیکھ لو، پڑھ کے دیکھ لو، وظیفہ کوئی بڑا تھوڑی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں میں اعمال چھوٹے ہی لے کر آتا ہوں، کم پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، لیکن اچھا پڑھیں، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی قسمت تبدیل کر دیں گے۔ رزق تو بڑھے گا ہی بڑھے گا، معاملات تو بہتر ہوں گے ہی ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو اللہ والوں کوشش کریں کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو اسی طرح سے پڑھیں جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اب دوسرے نمبر پہ یا لطیفو کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا لطیفو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز 33 بار آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھنا ہے۔ جب 33 بار آپ لوگ یا لطیفو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ نبوی اعمال بھی ہیں۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یہ نبوی نسخہ پڑھا ہوگا، کیونکہ یہ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ دعا کوئی عام دعا نہیں، یہ دعا نبی پاک کے جد امجد یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلمات ہیں، جو کہ قرآن میں بھی نقل ہوئے ہیں۔ فرشتے جو تلاوت کرتے تھے آپ کی آزمائش کے لیے، تو بہت بڑا واقعہ ہے، میں اس کے چکر میں نہیں پڑتا، لیکن
फजीलत बता रहा हूं कि ये दुआ कितनी खास है, जो अर्श आजम के खजानों में से एक खजाना है। वो दुआ कौन सी है? सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम। ये कितने मुबारक कलेमात हैं, ये इतने मुबारक कलेमात हैं कि अल्लाह पाक फरमाता है कि बस इस दुआ को डायरेक्ट मुझ तक आने दो, यानी कोई राबता दरमियान में नहीं होता, डायरेक्ट आपकी दुआ अर्श मुअल्ला पे अल्लाह पाक की बारगाह में पहुंच जाती है। जो बंदा चाहता है कि डायरेक्ट मैं अपना राबता अल्लाह पाक से मजबूत कर लूं, तो फिर वो आज इन नामे नामी इसमें गिरामी को पढ़े, और साथ ही साथ ये खास दुआ जो मैं आपको बता रहा हूं वो तीसरे नंबर पे पढ़े। वो कौन सी दुआ है? बहुत ही अच्छी दुआ है, वो बहुत छोटी भी दुआ है, बड़ी दुआ नहीं है। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम बआसानी पढ़ लेंगे। किस तरीके से पढ़ना है बस इसको मुलाहिजा कीजिएगा। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम, ये एक बार हो गया। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम, ये दो बार हो गया। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम, ये तीन बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सिर्फ एक तस्बीह 100 बार पढ़ना है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है अल्लाह वालों, ये आज के वजीफे की रीढ़ की हड्डी है। अगर आपने या बसीरों को नहीं पढ़ा तो आज का ये अमल आपका अधूरा रह जाएगा, आज का ये वजीफा आपका अधूरा हो जाएगा। आपने आखिर में या बसीरों को पढ़ना है, जिसके मायने हैं हर चीज को देखने वाला, हर हकीकत को जानने वाला। अल्लाह वालों, रब सिर्फ जाहिर नहीं, वो बातिन से भी बाखबर है। अल्लाह ताला की ये सिर्फ दुनियावी आंख तक महदूद नहीं, बल्कि वो दिलों के राज भी देखता है, नियतों की पहचान भी उसको होती है, इंसान के छुपे हुए ख्यालात और एहसासात भी अल्लाह पाक उससे वाकिफ है। इंसान की ज़बान बेशक खामोश हो सकती है, लेकिन आंख धोखा दे सकता है, लेकिन अल्लाह पाक की जो सिफ्त है या बसीरू, वो आपके अंदर तक को जानती है, वो आपकी रूह को जानती है। तो अल्लाह वालों, या बसीरू का अमल पढ़ने से कई नाबीनाओं को आंख भी मिली है, क्योंकि इसके मायने क्या है? देखने वाला, जाहिर को जो है वो देखने वाला। और अल्लाह वालों, ये सिर्फ इतनी बाकमाल है कि जब इस वजीफे को हम लोग पानी पर पढ़ते हैं, आबे ज़मज़म पे जब हम लोग पढ़ते हैं, तो उसके ऊपर जब आप लोग इस वजीफे को पढ़ेंगे तो यकीन करें, और फिर उसके कतरे आप लोग अपनी आंखों में डालना शुरू करेंगे, तो चंद दिनों के अमल से ही आपको दिखना शुरू हो जाएगा। नाबीनाओं को बीना कर देने वाला ये वजीफा है। या बसीरू बहुत ही खास अल्लाह पाक का ये इसमें आजम है। अगर इस नाम को पढ़कर पानी के गिलास पर दम किया जाए और उस पानी को पी लिया जाए, तो अल्लाह वालों, हमारा दिमाग और हमारी सोचने समझने की सलाहियत बेहतर होने लगती है, हमारी बसारत तेज होती है। बसारत किसे कहते हैं? दूर अंदेश, आने वाले मसले को पहले जानने वाला, पहले महसूस करने वाला। हम लोग रब की तरह पहले जान तो नहीं सकते, लेकिन हम लोग उसको फील कर लेंगे, हम लोग उसको महसूस कर लेंगे, यही बसीरत है। तो अल्लाह वालों, रब की इस सिफ्त के बेशुमार फायदे हैं, और आज आप लोगों ने इन खास आमाल को अगर आंखों के लिए पढ़ रहे हैं तो जमजम पे पढ़ेंगे, और अगर आप लोग अपने आप को बेहतर करने के लिए पढ़ रहे हैं, अपने आप को होशियार करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो फिर आप लोग इसको पानी के गिलास पर पढ़ेंगे और उस पानी को पी जाएंगे। पढ़ना किस तरीके से है जरा मुलाहिजा कीजिएगा। या बसीरू, ये एक बार हो गया। या बसीरू, ये दो बार हो गया। या बसीरू, ये तीन बार हो गया। इस तरीके से आपने या बसीरू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 41 मरतबा पढ़ना है, 41 टाइम्स पढ़ना है, और पानी के गिलास पे दम कर देना है, या फिर जो जमजम का पानी है उस पर दम कर देना है। फिर उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आपने अव्वल पढ़ा था, तो फिर ये आपका अमल, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, एक बात की एहतियात करिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग जमजम जो पानी आप लोग पे वजीफा पढ़े वो जमजम हो ही ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इल्ला माशाल्लाह हमारे जो हाजी भाई होते हैं या मुसलमान जो कि उम्रा करके आते हैं, वो सबसे पहले जो है वो अपने घर लौटकर जमजम में पानी मिलाते हैं। तो ये ज़रा आप लोग देख लीजिएगा कि जो जमजम का पानी है वो प्योर है या फिर मिलावट वाला है। मिलावट वाला है तो जाहिर सी बात है वजीफे का फ़ायदा नहीं होगा, और अगर प्योर जमजम का पानी है तो लाजमन आपको फ़ायदा होगा, बहुत जल्दी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। मैंने तो यहाँ तक के लोगों को देखा है कि उनकी आंखों का मोतिया तक ख़त्म हो गया, उनकी पलकों पे जो वरम थे वो भी ख़त्म हो गए। ये इतना ख़ास अमल और इतना बेहतरीन वजीफ़ा है।
اللہ والوں، اب آپ نے دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، وظیفہ تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اور درود پاک بھی کوشش کریں کہ اول آخر 11 بار پڑھیں، کیونکہ ایک بار پڑھنے والا عمل ہے، اور اگر آنکھوں کے لیے پڑھ رہے ہیں پھر تو روزانہ پڑھنا پڑے گا، لیکن اگر آپ لوگ بصارت کے لیے پڑھ لیں تو شاید ایک بار ہی پڑھیں گے ایک دن میں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بار کے لائے میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اگر اس چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ اگر کسی اور کا فائدہ آپ کے وسیلے سے ہو گیا تو اللہ پاک آپ کی نجات ضرور کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔